بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، سوچئے لاکھوں کی فوج، ہاتھیوں کا جلوس کعبہ کو مٹانے چلا تھا، مگر اللہ کی قدرت نے آسمان سے ابابیلوں کو بھیجا اور طاقتور فوج ریت میں مل گئی، اور پھر اسی سال وہ نور تشریف لایا جس نے دنیا کو بدل ڈالا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر اس دن ابابیل نہ آتے تو کیا ہوتا؟ لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ اس کا گھر اس کی حفاظت میں ہے، اور اسی سال جنم ہوا رحمت للعالمین کا، جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ عرب کی ریت پر اس دن دو منظر تھے، ایک طرف ہاتھیوں کی فوج مٹ رہی تھی، دوسری طرف وہ نور پیدا ہو رہا تھا جو ہمیشہ کے لیے روشنی بکھیرنے والا تھا۔ یہی ہے اصحاب فیل اور ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرشمائی سال۔ دوستوں، جب دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اسی وقت اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کا نظارہ دکھایا اور اپنے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ ایک طرف آواز، دوسری طرف رحمت۔ یہی ہے 570 عیسوی کا اصلی راز۔ آسمان پر پرندے، زمین پر ہاتھی اور بیچ میں کعبہ۔ نتیجہ یہ کہ اللہ کی قدرت نے طاقتور کو مٹا دیا اور اپنا نور پیدا کر دیا۔ یہی ہے وہ سال جسے دنیا نے عام الفیل کہا۔ دوستوں، وہ سال یاد کیجئے جب ہاتھیوں کی فوج کعبہ کو مٹانے آئی تھی، مگر اللہ نے ابابیل کے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اسے چور چور کر دیا، اور اسی سال اس نور کا ظہور ہوا جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں، ذرا آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے، عرب کی سوکھی ریت پر سورج کی تپش بکھری ہوئی ہے، ہواؤں میں خاموشی ہے، مگر فضا میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، اور پھر اچانک آسمان سے پرندوں کا جھنڈ اترتا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے جن کے پنجوں میں ننھے ننھے سے کنکڑ، مگر بے کنکڑ کسی بم سے کم نہیں، کیونکہ بے اللہ کا عذاب ہیں۔ لاکھوں کی فوج اور ہاتھیوں کا جلوس چور چور ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے؟ اور اسی سال اسی زمین پر وہ نور تشریف لاتا ہے جس کی روشنی سے ساری دنیا چمک اٹھتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں، آج کی اس داستان میں ہم نہ صرف اصحاب فیل کا منظر دیکھیں گے، بلکہ اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر بھی سنیں گے، جو انسانیت کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ یقین مانیے، یہ کہانی نہیں، یہ روحانی سفر ہے۔ اگر آپ نے اسے آخر تک سنا تو آپ کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر جائے گا، اور آپ کی آنکھیں اللہ کی قدرت پر جھک جائیں گی۔ دوستوں، آج ہم ایک ایسے سفر پر چلنے والے ہیں جہاں ہماری روح کانپ اٹھے گی، آنکھوں سے اشک بہہ نکلیں گے، اور دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہو جائے گا۔ آج ہم ذکر کریں گے اس کا سرکار دو عالم، سرور کائنات، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا۔ ایک ایسی پیدائش جس نے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا، جس نے جہالت کو علم میں بدل دیا، اور جس نے انسانیت کو گراوٹ سے اٹھا کر اونچائیوں تک پہنچا دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہم آج ذکر کریں گے عرب کے اتہاس کی سب سے مشہور اور حیرت انگیز گھٹنا، اصحاب فیل کا، یعنی وہ واقعات جب اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے آسمان سے چھوٹی چھوٹی ابابیلیں بھیجی، جنہوں نے ہاتھیوں اور لاکھوں کی فوج کو چور چور کر دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف عرب کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ کی قدرت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بنو ہاشم کے جوان، خوبصورت اور شریف آپ کا نکاح مکہ کی سب سے پاک دامن نفیس خاتون بی بی آمنہ بنت وہب سے ہوا۔ بی بی آمنہ کا تعلق بنو زہرہ قبیلے سے تھا۔ ان کے والد کا نام وہب تھا، لیکن ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی پرورش ان کے چاچا وہب بن عبد مناف نے کی۔ یہی وہب تھے جنہوں نے یہ رشتہ منظور کیا۔ اس نکاح میں اللہ تعالیٰ نے وہ نور، وہ برکت رکھ دی جو صدیوں سے
عرش الہی میں محفوظ تھی، وہ نور جو آخر کار اس دنیا کو روشن کرنے والا تھا، یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح کے بعد حضرت عبداللہ نے بی بی آمنہ کے پاس 3 دن قیام کیا۔ اس کے بعد وہ ایک قافلے کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں سیریا روانہ ہوئے۔ لوٹتے وقت طبیعت بگڑ گئی۔ مدینہ منورہ میں اپنے ننھال یعنی بنو عدی بن نجار کے ہاں 1 مہینے تک بیمار رہے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی یتیم ہوں، تاکہ ان کی پرورش اللہ کی خاص نگرانی میں ہو اور دنیا دیکھ لے کہ اللہ کا نبی دنیا کے سہارے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب وقت آیا جب ساری کائنات انتظار کر رہی تھی۔ زمین، آسمان، فرشتے، ستارے سب ایک ہی پل کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ پل تھا 20 اپریل 570 عیسوی۔ کچھ روایتوں کے مطابق 12 ربیع الاول سوموار کے دن صبح سویرے، جب فضا میں سکون چھایا ہوا تھا، جب مکہ کی گلیاں خاموش تھیں، تبھی اس دن وہ نور تشریف لایا جس نے جہالت کو مٹانا تھا۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت فجر کا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمانوں سے خوشخبری سنائی دے رہی تھی، ہر طرف نور پھیل گیا۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنے بچے کو جنم دیا تو میرے سامنے سے ایسا نور نکلا جس نے بشرا کے محلوں کو روشن کر دیا۔ اسی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں محدثین اور تاریخ نگاروں میں الگ الگ رائے ہیں۔ کچھ نے 20 اپریل 570 عیسوی کہا، کچھ نے 29 اگست 570 عیسوی، اس کے مطابق 9 ربیع الاول، مگر پوری امت کا اتفاق ہے کہ سوموار کا دن تھا اور زیادہ تر لوگ 12 ربیع الاول کو ہی تاریخ پیدائش مانتے ہیں۔ دوستوں، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال ہی ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ یہی واقعہ عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہلایا۔ ابرہہ اور اس کا تکبر۔ یمن کا حاکم ابرہہ ایک کٹر عیسائی تھا۔ اس نے یمن کی راجدھانی سنا میں ایک بےحد شاندار گرجا بنوایا جس کا نام رکھا کلیس۔ اس کی خواہش تھی کہ عرب والے کعبہ شریف کو چھوڑ کر اس گرجے کو اپنا قبلہ بنا لیں، مگر اللہ کے گھر کی برابری کون کر سکتا تھا؟ عربوں کی آنکھوں میں کعبہ کی عزت بسی ہوئی تھی۔ ایک عرب نے غصے میں آ کر اس گرجے میں گندگی پھیلا دی۔ جب ابرہہ کو یہ خبر ملی تو اس کا گھمنڈ بھڑک اٹھا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ مکہ جائے گا اور خانہ کعبہ کو مسمار کرے گا۔ ابرہہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر نکلا۔ اس فوج میں ہاتھی بھی تھے۔ عربوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود۔ جب ابرہہ طائف پہنچا تو اس کے آدمیوں نے مکہ کے مویشی لوٹ لیے، جن میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب مکہ کے سردار تھے۔ وہ ابرہہ کے پاس گئے اور کہا، اونٹ میرے ہیں، انہیں لوٹا دو۔ کعبے کا مالک اس کا خدا ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ یہ سن کر ہنسا، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ اللہ کی طاقت اس کے تکبر کو کیسے مٹا دے گی۔ جب ابرہہ کی فوج کعبہ کی اور بڑھی تو اچانک آسمان پر چھوٹی چھوٹی ابابیلیں نظر آنے لگی۔ ان کے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، مگر وہ کنکر سادھارن نہیں تھے بلکہ عذاب الہی تھے۔ جب ابابیلوں نے ان کنکروں کو گرانا شروع کیا تو ہر پتھر تیر بن گیا۔ جو بھی اس پتھر کی چپیٹ میں آیا اس کا جسم گل کر بکھر گیا۔ فوج کے لاکھوں سپاہی ایک ہی پل میں مٹ گئے۔ ہاتھی وہیں گر پڑے اور وہ ابرہہ جو اپنے تکبر میں کعبہ کو مسمار کرنے چلا تھا بیمار پڑا اور یمن پہنچتے پہنچتے مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کی ایک سورہ میں بیان کیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی بالوں کے ساتھ کیسا کیا؟ اس نے ان کے چالوں کو ناکام کیا اور ان کے اوپر ابابیل پچیوں کو بھیجا جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا رہے تھے۔ پھر انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اللہ کی حفاظت کوئی طاقت چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو اس کا ناش بالکل ممکن ہے۔ تکبر کا انجام۔ ابرہہ نے سوچا تھا کہ اپنی طاقت اور فوج کے بل پر وہ کعبہ کو مسمار کر دے گا، مگر اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اس کی بہت ہی بڑی فوج کا صفایا کر دیا۔ یہ واقعہ دراصل اس نبی کی پیدائش کا ایک مضمون تھا جو پوری دنیا کو اندھیرے سے نکالنے والا تھا۔ اتہاس میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کئی عجیب واقعات پیش آئے۔
ایران کا آگ کا مندر جو 1000 سال سے جل رہا تھا بجھ گیا، پارس کے شاہی محل کے 14 برج گر پڑے، سمندروں میں پانی سوکھنے لگا، آسمان پر ستارے چمک اٹھے۔ یہ سب دنیا کو بتانے کے لیے تھا کہ کوئی بہت بڑی شخصیت تشریف لا چکی ہے۔ دوستوں، اللہ نے اپنے آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس وقت بھیجا جب جہالت، اندھیرا اور گمراہی حاوی تھی، مگر جب نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انسانیت کو روشنی ملی۔ اصحاب فیل کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے گھر کی، اپنے دین کی اور اپنے نبی کی حفاظت خود کرتا ہے، اور ولادت رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت رسول ہی اصل ایمان ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں کو نبی کی محبت سے روشن کر لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ہمیں ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان ابابیلوں سے سبق لینے والا بنا جنہوں نے اللہ کی حفاظت کا پیغام انسانیت تک پہنچایا۔ آمین ثم آمین۔ بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی آج کی تفصیل، ایک ایسا واقعہ جو روح کو ہلا دینے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو محبت رسول میں ڈوبنے، ان کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے یار دوست رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اسلام کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں جانکاری ہو، کیونکہ اگر ہم اپنا اتہاس جانیں گے نہیں تو خود کو پہچانیں گے کیسے۔ اللہ حافظ دوستوں۔